نکاح نہیں کر سکتا، ان کا بیان فرمایا ہے ان دونوں آیتوں میں۔ اس آیت مقدسہ میں مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ ہر ایسی عورت جس کے ساتھ کسی کا باپ، کسی کا دادا، نانا، نانے کا باپ، دادا، دادے کا باپ، یوں اوپر کو وہ نکاح کر چکے، تو اس عورت کو اگر طلاق ہو گئی یا نکاح والا مر گیا، وہ عورت بیوہ ہو گئی، تو اب اس کی آگے آنے والی اولاد در اولاد میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ محرمات میں آ جاتی ہے، اب یہ حرام ہو جاتی ہے۔ جس کے ساتھ دادے نے نکاح کیا، پردادے نے نکاح کیا، نانے نے کیا، نانے کے باپ نے کیا، اب اس کے بعد جو ان کی اولاد در اولاد نیچے آئیں گے، چاہے وہ بیٹے کی اولاد ہو، چاہے وہ بیٹی کی اولاد ہو، دونوں راستوں میں آگے جو اولاد در اولاد ہے وہ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اور اس کو فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایسا کرے گا تو یہ گناہ کا کام ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اور فرمایا کہ یہ بری چلن، برا طریقہ ہے۔ حلال کا دائرہ وسیع ہے، حلال کا دائرہ بہت کشادہ ہے، اس لیے اللہ نے ہر جگہ پر حرام کی لسٹ بیان کی ہے۔ حلال چونکہ اتنا زیادہ ہے کہ ان کی فہرست اور لسٹ بیان نہیں کی جا سکتی۔ جانور کون سے حرام ہیں، وہ چند ایک جو حرام ہیں وہ بیان کر دیے، باقی اس کے علاوہ سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ اسی طریقے سے عورتیں جو حرام ہیں ان کی لسٹ بیان کر دی، اور آگے فرما دیا کہ ان کے علاوہ باقی سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو حلال کا دائرہ وسیع ہے اور حرام کا دائرہ تنگ ہے، حرام محدود ہے، حرام تھوڑا ہے۔ مثلا پیسے میں سے، مال میں سے، کہ فلاں فلاں رشوت، جھوٹ، یہ والا تمہارے لیے حرام ہے، باقی سب تمہارے لیے تجارت، کمائی، مزدوری حلال ہے۔ اب حلال کا دائرہ وسیع ہے، حرام کا دائرہ محدود ہے، حرام کا دائرہ تنگ ہے، لیکن افسوس ہے انسانوں پر، مسلمانوں پر، کہ وہ وسیع حلال کو چھوڑ کر کے اس تھوڑے سے حرام میں آ کر کے پڑتے ہیں۔ بولنے کے لحاظ سے اب تمہاری زبان 24 گھنٹے بولے، سب حلال ہے، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، بہتان نہ لگاؤ، تھوڑی سی باتیں، گالی گلوچ نہ کرو۔ اب یہ چند ایک چیزیں حرام ہیں، باقی جو بولو سب حلال ہے۔ تو لیکن انسان کے لیے کتنی بڑی بدبختی ہے کہ پھر بھی وہ اسی حرام میں آ پڑتا ہے۔ دیکھنے کے لیے حلال کتنا کشادہ ہے، پہننے کے لیے حلال کا دائرہ کتنا وسیع ہے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے حلال کا دائرہ کتنا وسیع ہے، کاروبار کرنے کے لیے حلال کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو محرمات عورتیں ہیں وہ چند ایک ہیں، ان کے علاوہ باقی سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ باقی سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ لیکن انسان پھر بھی اتنا کمزور ہے کہ پھر اسی حرام میں آ پڑتا ہے، اس کو اتنا خیال نہیں آتا کہ میں اتنا بڑا حلال کا اللہ نے جو وسیع دائرہ بنایا ہے اس کو کیوں چھوڑ رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ نکاح کرو تم، مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء، ان عورتوں سے جن سے نکاح کر چکے تمہارے آباء و اجداد، باپ، دادا، پردادا، نانا، ان کا اوپر والا، وہ جن سے نکاح کر چکے، پھر نکاح کرنے کے بعد وہ مر گئے، ان کی عورتیں بیوہ ہو گئیں یا انہوں نے طلاق دے دی، وہ مطلقہ ہو گئیں، چاہے وہ ان کے پاس شادی ہو کے، رخصتی ہو کے گئی تھیں، ہم بستر ہوئے یا نہیں ہوئے، بس نکاح ہو گیا ہے، تو اب اس سے نکاح اولاد در اولاد کے لیے نیچے جائز نہیں ہے۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے بتایا کہ فلاں بندے نے اپنے باپ کی مطلقہ یا بیوہ سے نکاح کیا ہوا ہے، اپنی ماں سے تو نہیں، لیکن سوتیلی ماں، باپ کی مطلقہ سے یا باپ کی بیوہ سے اس نے نکاح کیا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے آ کے بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر صحابہ کرام کا ایک دستہ
ایک جماعت بھیجی اور ان کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو ساتھ پہلے تحقیق کرو، اگر واقعی اس نے ایسا کیا ہوا ہے، مسئلہ اس کو معلوم ہے، بات اس تک پہنچی ہوئی ہے کہ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے ایسا کیا ہوا ہے تو فقتلوہ، اس کو جا کے قتل کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت آرڈر ارشاد فرمایا کہ جا کر کے اس کو قتل کر دو، کہ اس نے ایک حرام کام کو حرام جانتے سمجھتے ہوئے پھر بھی وہ اس کو کر رہا ہے، حلال سمجھ کے کر رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے حرام کرنا اور حرام کو حرام سمجھنا، یہ بھی گناہ ہے، لیکن یہ صرف گناہ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ حرام کرتا ہے اور حرام کو حرام نہیں سمجھتا، اس کو حلال سمجھ کے کرتا ہے، اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کو بلکہ اپنے لیے خوبی سمجھتا ہے، تو پھر یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یہ مرتد ہو جاتا ہے، یہ بیچارہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب ایسے کا وجود زمین پر برداشت نہیں، اس کے قتل کا حکم ہے۔ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بھیجا، صحابہ کو، کہ جاؤ اس فلانے کو قتل کر دو۔ تو فرمایا کہ ان سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے، الا ما قد سلف، ہاں جو ہو چکا سو ہو چکا، جو اس سے پہلے گزر گیا سو گزر گیا۔ اس وقت تمہیں معلوم نہیں تھا، اس وقت تک شریعت کا مسئلہ نہیں آیا تھا، اس لیے اس کے بارے میں تم سے کوئی باز پرس نہیں ہو گئی، جو پہلے ہو گیا وہ معاف ہے۔ انہو کان فاحشہ، یہ جو محرمات عورتیں ہیں جن کے ساتھ قرآن و حدیث شریعت نے نکاح کو حرام قرار دیا ہے، ان سے نکاح کرنا اور ان کو اپنے نکاح میں لینا اور حلال سمجھنا، انہو کان فاحشہ، نمبر 1 یہ گناہ ہے، بے حیائی کا کام ہے، ومقتا، اور یہ اللہ کی ناراضگی کا کام ہے، اس سے رب کائنات ناراض ہوتا ہے، وساء سبیلا، اور یہ بری چلن اور برا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں شریعت کے حکموں پر صحیح معنوں میں سمجھ کر کے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔